بسم الله الرحمن الرحيم. جلوہ افروز ہوتے ہیں پیر طریقت، راہبر شریعت، مبلغ اسلام حضرت قبلہ سید پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقش بندی مجددی زیب آستانہ عالیہ دربار دربار گوہربار چوراشی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ سرحد شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت قبلہ پیر طریقت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زبان پر جو دل میں اثر کرے. کار ساز غریباں کے کار ساز توئی، نوازش دل ماکن کے دل نواز توئی. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یکسنوں کر. خیرت کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جن. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نانے جوی بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. تو سلطانی و قیوم زمانی، توئی مشکل کشائے دو جہانی. ضیافات زمان دل تنگ زارم، مدد کن یا حضرت مجدد الحسان. من کیستم کی باتو دم دوستی زنم، چندین سگاؤں میں گوگے تو جکم تری مرن. اجمعین برحمتک یا الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی. تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی. رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی. کبھی میں جو ڈگمگایا کبھی میں جو لڑکھڑایا، تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی. اور تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل. تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل. تیرے غم سے آشنا ہوں یہی میری بارس آئی.
تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی۔ مجمع مکارم اخلاق مخلصم، علماء کرام، یاران طریقت، محب و مخلص، میرے مشفق و مہربان ساتھیوں، بڑے ذوق سے حضرت علامہ صاحب نے مولانا محمد صدیق کوثر صاحب نے بڑھ کے جید القاب لے کے میرا تعارف کرایا ہے۔ یہ ان کی وفا ہے، ان کی محبت ہے، عقیدت ہے۔ باقی رہا معاملہ یہ کہ وہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ مشک آست کہ خود بگوید نہ کہ عطار بجوید۔ مگر یہ میرا تعارف کرتے وقت مجھے بڑی کچھ حیرت محسوس ہوئی۔ نہ ہوش میں ہوتے ہیں نہ جوش میں ہوتے ہیں، بلکہ بے ہوش ہوتے ہیں، اور ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ منم ماہے جمالے او نبی دانم کجا رفت، شدم کر کے وصالے او نبی دانم کجا رفت۔ مگر ایک بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے، واس تو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، بڑا لطف آیا اور بڑی دور پہنچ گیا کہ میرے آقا کریم حبیب علیہ السلام کے قبضہ و اختیار میں وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کائنات جو گزر چکی ہے، جو آنے والی ہے، ہر ایک چیز میری سرکار کے سامنے ہے۔ ہر آدمی کا ایک اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے کہ مدینہ پاک گئے، مواجہ شریف کے سامنے گئے، مگر میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا سفر محبتوں کا سفر ہے، عقیدتوں کا سفر ہے، یہ پیار کا سفر ہے، عشق و جنوں کا سفر ہے۔ مگر وہاں پہنچ کے یہ دیواریں، یہ جنگلے، یہ تو ہماری ایک نظر کا پردہ ہے، آقا کریم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہر غلام، ہر غلام جہاں بھی ہے وہ مسجد نبوی کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، مدینہ طیبہ کے کسی بھی ہوٹل میں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ وہ میری سرکار کے علم میں، میری سرکار کے سامنے ایسی مشاہدے کی بات جس کی مثال ایک آدمی بڑا ہو، اس کے بیٹے کی شادی ہو، 1000 2000 3000 کارڈ ایشو کرتا ہے، مگر ان میں سے ایک آدمی بھی نہ آئے تو اس کے لوٹس میں ہوتی ہے کہ بھائی میں نے بلایا تھا، آیا نہیں ہے۔ اگر یا تو یہ کہے کہ میں جا کے چھپ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آقا کریم کے سامنے تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں، اور ایک ادنا غلام، ایک اولاد سے تعلق رکھنے والا، میری سرکار کا نور نظر، لاڈلا بیٹا، نور چشم، اگر یہ کہے کہ نظر تو الى بلاد اللہ جمعان کا خردلت الہ حکم اتصالی، کہ پوری کائنات ہاتھ کے اوپر ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سلطان کا عالم کیا ہو؟ اگر میرے مرشد برحق، مرشد کامل
امام ربانی سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد فرہنگی یہ فرمائیں کہ جو بھی میری طریقت میں آئے ہیں وہ میرے سامنے ہیں، جو آئیں گے ان کا بھی مطالعہ کر چکا، یہ ایک مشاہدے کی بات، ان کا بھی نام، ان کا بھی مشاہدہ کر چکا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ اور آقا کریم سرکار دو جہاں، سلطان دو جہاں، جن کے دم قدم سے یہ بہاریں، جن کے دم قدم سے دنیا کائنات میں اسلام، جن کے دم قدم سے دنیا کائنات میں درجات و مراتب و ولایت کسی بھی نبی کی نبوت سب کو سلام کرتے ہیں۔ امتیوں میں سے اتنے درجے کے العظم اولیاء کاملین نہیں ہوئے جتنے میرے آقا کریم کے امتیوں میں سے ہوئے۔ اور پھر تاریخ کی ایک بات، ہسٹری کی، ایک دور میں دو مجاہد، ایک طارق بن زیاد، ایک محمد بن قاسم۔ طارق بن زیاد نے اندلس کی سرزمین پہ قدم رکھا، محمد بن قاسم نے سرزمین سندھ پہ قدم رکھا۔ وہ کشتیاں جلا گئے، ان کی کشتیاں باقی رہی۔ آج وہ مساجد، وہ مدرسے، وہ خانقاہیں کچھ ہیں تو وہ بھی کنورٹ ہو گئے، مگر الحمدللہ سندھ کی سرزمین کے اوپر وہ مدرسے جو قائم تھے، خانقاہیں جو قائم تھی، ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ فرق کیا تھا؟ زمانہ ایک تھا، دور ایک تھا۔ محمد بن قاسم کا دور، طارق بن زیاد کا دور قریب قریب کا، مگر یہ دور جو تھا اس قافلے میں صوفی نہیں تھے۔ محمد بن قاسم کا جو قافلہ تھا اس قافلے میں صوفی تھے۔ دن کو تو وہ مجاہد ہوتے تھے، رات کی تاریکی میں مصلے بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں آنسوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور میرے سرکار آقا کریم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہے ہوا، یہ ہو نہیں سکتا۔ نجاشی کا جنازہ، میت وہ تو حبشہ میں تھی، یا تو خطہ زمین پردے ہٹ گئے یا اٹھا کے پیش کر دیا۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک عقیدہ یہ ہے کہ میرا درود خود سرکار سنتے ہیں، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے اپنی اپنی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں جس حال میں رہوں، جہاں بھی رہوں، میرا درود میرے سرکار خود سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، خادم و غلام ہو۔ والی بغداد سے یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اتنے مرید کیسے پہچانے گیا؟ مثال، سرکار نے جسم کے ایک بال کو کھینچا تو تھوڑی سی درد ہوئی، کس کو ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا ایک بال کھینچنے سے ہائے کا لفظ تیری زبان سے نکلا۔ یاد رکھ لے، کل قیامت کے دن میرے کسی مرید کو اگر تکلیف پہنچے گی تو مجھے یوں ہی تکلیف پہنچے گی جیسے تجھے پہنچی۔ یہ شان و عظمت ہے والی مختار کی، مگر میں قربان جاؤں 70,000 ماؤں کا پیار ایک طرف، 70,000 ماؤں کی کشش ایک طرف، 70,000 ماؤں کی طرف ایک طرف، ایک میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو غلاموں سے جو آقا، تو وہ آقا کیا ہے؟ کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں ہے۔ اگر دل کی نظروں سے دیکھا جائے، محبت کی نظروں سے دیکھا جائے، یہ دوری اور نزدیکی کی عینت، چشمہ، نظارت ہٹائی جائے تو پھر سرکار کے لیے ہمارے لیے دور ہے، سرکار کے لیے دور نہیں ہے۔ ملک ہندوستان میں سب سے بڑی حدیث پاک کی خدمت کرنے والے، مصطفیٰ کریم کی محبت کا درس دینے والے، یہ ہمارے پاس جتنے مسائل ہیں نا، یہ 11ویں شریف ہے،
اب یہ رسم سوئم ہے، یہ چیلم ہے، یہ ساری کی ساری شیخ محقق کے دم قدم کا صدقہ ہے. اور آپ عربی نسل ہیں. مدینہ طیبہ میں حکم ہوا کہ جاؤ جا کر ہندوستان میں میری تعلیم کو عام کرو. اب شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے خواب سمجھ کے خاموش ہو گیا. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اب عرض کی حبیبی سید یا رسول اللہ ہندوستان تو چلا جاؤں گا مگر اب مجھے مدینہ کیسے نظر آئے گا، امت خضرا کیسے نظر آئے گا، یہاں تو میں 5 نمازیں سرکار کے حرم میں ادا کرتا ہوں. اب حکم ہوا تو چلا جا، مجھے ملنے نہ آنا، میں تجھے ملنے آ جایا میں تجھے ملنے آ جایا کروں گا. ہمارے لیے دور ہے، سرکار سے دور نہیں ہے. اب جس بات سے میں نے شروع کیا تھا نا سلسلہ کہ تعارف تو کرا دیا، مگر اس وقت ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ بڑی عجیب سی بات تھی. وقت کا ایک عظیم صوفی، وقت کا پہلا سلطان العارفین. آج تو بہت سارے سلطان العارفین ہیں، تماشا بنا ہوا ہے نا. وقت کا عظیم صوفی، عظیم سلطان العارفین حضرت باجزید بستانی شمس الاولیاء، آپ کا گزر ہوا. ایک کوہلو چل رہا تھا، قابل غور بات، کوہلو چل رہا. ایک مائی بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، سرکار جا کر کھڑے ہو گئے تو مائی نے دیکھا تو بڑا عجیب سا بدتمیز سا سوال کر دیا کہ یہ تو بتاؤ اے باجزید بستانی، عیسیٰ بن تیفور، یہ بتا کہ یہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے اس بیل کی دم اچھی ہے. اور ظاہری طور پہ تو بڑا غلط سوال تھا. داڑھی سنت رسول، اور یہ بھی سن لیں، یاد رکھ لیں، داڑھی سنت رسول ہے مگر سنت کی حد تک ہو تو ہے نا، سنت کی حد تک. کچھ بے تحاشا داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت کی توہین ہے. میرے مرشد کامل کے نزدیک سنت کی توہین ہے. اس کو سنوارنا، اس کو بنانا، اس کو صحیح کرنا، اس کو سیٹ کرنا، یہ سنت رسول ہے. تو عام بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت رسول ہے. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ بات نہیں ہے، یہ توہین ہے میرے نزدیک. امامہ سنت رسول ہے مگر سنت رسول کی طرح باندھا جائے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. کوئی بھی سنت میرے مصطفیٰ کریم کی قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے، 3 قسمیں ہیں سنت ہے. کوئی بھی ہے، کی ہے تو وہ سنت ہے، کی ہے تو وہ سنت ہے، کہا نہیں تو کی ہے وہ بھی سنت ہے. اور اگر کسی نے کام کیا ہے صحابہ میں سے تو پسند کیا ہے تو وہ بھی سنت ہے. سرکار نے پسند کیا. اب جب سلواریں پہنے پھرتے ہیں، یہ سرکار نے نہیں پہنی، پسند کیا ہے تو وہ پجامہ پسند کیا ہے مگر صحابہ نے پہنا، سرکار نے پسند فرما دیا، ہمارے لیے سنت بن گیا. اب داڑھی ریش مبارک یہ سنت ہے، اور یہ سنت بھی سنت معتدہ ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جس کا تارک ایک بھی صحابی نظر نہیں آتا. نہ تو کٹائی گئی، نہ ہاتھ سے بڑھائی گئی، جتنی میرے رسول کی تھی اتنی رکھی، اتنی ہی ہوئی. اب جو فعل عمل میرے مصطفیٰ کریم کا میرے صحابہ کے پاس پہنچا، میرے رسول کے صحابہ کے پاس پہنچا، اور وہ صحابی یاد رکھ لو جو مقام نبوت کے گواہ ہیں، منصب نبوت کے گواہ ہیں، وٹنس ہیں. اب کیسے سنت سے پیار کیا؟ 2 بات. ہر ادا کو مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے، جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، جن کے دم قدم سے، جن کا صدقہ ہم تک دین پہنچا، محبت رسول پہنچی. حضرت علی مشکل کشا، شیر خدا، امام الاولیاء، داماد مصطفیٰ. حکم ہوا گھوڑا لاؤ، غلام تمہار گھوڑا لے آیا، زین لگا دو، لگام لگا دو، زین لگ گئی، لگام لگ گئی، دروازے پر کھڑا ہو گیا. حضرت مولا کائنات ذات بابرکات باہر نکلے، رکاب میں پاؤں رکھا،
گھوڑے کی زین پر بیٹھے، زین پر بیٹھ کر 1 منٹ نیچے دیکھا، سر اٹھایا، گھوڑے سے اترے، اپنے حجرے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا گھوڑے کے لو جاؤ، زین اتار دو، لگام اتار دو اور آزاد کر دو۔ اب امیر المومنین شیر خدا امام الاولیاء جب یہ عمل ہو گیا تو غلام نے پوچھا، خدام نے پوچھا حضرت یہ معاملہ کیا تھا، کہیں جانا تھا؟ سرکار نے فرمایا نہ میں نے کہیں جانا تھا، نہ میرا ارادہ تھا، میں سرکار کے پاس تھا، میرے آقا کریم نے حکم دیا گھوڑا لاؤ، گھوڑا لایا گیا، لگام لگائی گئی، زین کسی گئی، آقا کریم گھوڑے پہ بیٹھ کے اتر آئے۔ اور یہ بھی سنت تھی، علی نہیں چاہتا تھا کہ ایک سنت بھی مصطفیٰ کی رہ جائے۔ یہ ہے آقا کریم کی ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ادا کو جو اپنایا، ہر ادا کو محفوظ کیا، اپنے سینوں میں رکھا، ہر ادا کو محفوظ کیا۔ سرکار عثمان ذوالنورین مظلوم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وضو فرما رہے ہیں، ہاتھ میں پانی ڈالا، مسکرا پڑے۔ بعد میں خادم نے پوچھا کون سا عمل تھا؟ فرمایا کوئی عمل نہیں تھا، میں وضو کروا رہا تھا، میرے آقا و مولا وضو فرما رہے تھے، میں نے جب ہاتھ میں پانی ڈالا تو سرکار مسکرا پڑا۔ سنت کا احترام، اس کو اپنانا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں، آج بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے، اپنے سے دائیں بائیں کو کھینچا کو یہ کیا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نہیں، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ مگر سنت مصطفیٰ کا مدد مت۔ سنت رسول ہے، آقا کریم کی سنت ہے، جس کو کم و بیش 1,24,000 صحابہ نے اب داڑھی مبارک کا مسئلہ تھا، معاملہ تھا، وہ مائی نے جب سوال کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار جوش میں آ جاتے، جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت یزید بستامی کی بات یاد ہے نا، وہ جہاں نے شروع کی تھی، آپ نے فرمایا کیا پوچھا، کیا سوال کیا، مجھے بتا تو صحیح کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے اس بحث کو اچھی ہے؟ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت کے صوفی نے کیا جواب دیا؟ کہا بھی اماں سن، اگر تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ڈر تو اس بات کا ہے، یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، ڈر تو اس وقت کا ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو پھر میری داڑھی کام کی، پھر میری داڑھی اچھی، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر یہ تیرے بیر کی دم ہے یہ اچھی، تو خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ یہ جو سلسلہ حضرت مفتی صاحب کی ارشاد فرما رہی تھی، میں بڑا معزوز ہو رہا تھا اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، کیا حسین و جمیل منظر۔ اب سرکار کے صحابی بنے، سرکار کی امتی بنے، بڑا بہترین ایک استدلال میں آپ کی محبت میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ کعبہ شریف کی تکمیل ہو گئی، بنانے والا بھی نبی، مزدوری کرنے والا بھی نبی، ہیلپ کرنے والا بھی نبی، جو بنا رہا ہے وہ بھی نبی، اب تیسرا تو کوئی بندہ نہیں۔ اب کعبہ شریف کی بنیاد کی تحقیق اس وقت بھی جو میں نے کی ہے کہ وہ پتھر وہی لگے ہوئے جو لگے ہوئے تھے اور ان کو ہلایا نہیں گیا، وہ ہل نہیں سکتے، اور کعبہ شریف، بیت اللہ شریف موجودہ مکہ شریف کے شہر سے تقریباً اگر اس کا لیول کیا جائے تو وہ 200 فٹ نیچی جگہ بنتی ہے، 200 فٹ اگر لیول کیا جائے تو۔ اب اسی کعبے کے اندر ایک کنواں زمزم کا، ایک کنواں بیر داؤدی، اب پانی الگ الگ، ذائقہ الگ الگ، برابر ہے، پانی برابر چل رہا ہے۔ اور یہ لمبی بات ہے، کتنے گھنٹے موٹر چلتی ہے، کتنا پانی کم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کنواں جو ہے وہ کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کنواں کسی عام بندے کا نکالا ہوا کنواں نہیں ہے جس کا پانی ختم ہو جائے، وہ سرکار اسماعیل کے پاؤں لگے ہوئے، پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ اب بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل، محنت مزدوری ساتھ ہیلپ کرنے والے حضرت سرکار اسماعیل، دونوں نبی، دونوں معصوم، دونوں نبی، دونوں معصوم، کعبہ بن گیا۔ اب علماء کی تحقیق، علماء حق کی تحقیق، تاریخ دانوں کی تحقیق،
فرمانے آقا کریم اب کعبہ شریف کی مٹی بچ گئی، پتھر نہیں بچے، مٹی بچ گئی. اب بچ گئی مٹی تو اسے کیا کرے، کس جگہ پہ رکھے؟ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ یہ مٹی اٹھاؤ، پوری دنیا پہ گھوم جاؤ اور اسے ہوا میں معلق کر دو، پھینک دو. جہاں جہاں سے مٹی کے ذرے پڑیں گے وہاں وہاں پہ مسجد بنے گی. اب مٹی کا ذرہ پڑا، بن گیا، گرجا بن گیا، کلیسا بن گیا. مٹی کا ذرہ پڑا، مندر بن گیا. مٹی کا ذرہ پڑا، گردوارہ بن گیا. 100 سال بھی گردوارہ رہے مگر چونکہ مٹی کا ذرہ پڑا ہوا ہے، قیامت سے پہلے پہلے وہاں پہ مسجد ضرور کھڑی ہو. جہاں جہاں پڑا وہاں وہاں مسجد بن گئی. اب آؤ دیکھو تو صحیح کہ کیا مصطفیٰ کریم کی امتی ایسی بن گئی؟ حادثہ تھا یا ایک ٹریجڈی تھی یا ایک حادثے کی پیداوار تھی؟ کیا حادثہ تھا کہ سرکار کی امتی بن گئے؟ قیامت سے پہلے اور روز ازل طرف سے جن کی قسمت میں لوح محفوظ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ صحابی بنے گا، جن کے معاملے میں لکھا تھا یہ میرے مصطفیٰ کا امتی بنے گا، ہر حال وہ صحابی بنے گا، ہر حال وہ امتی بنے گا. یہ تو روز ازل کی بات جو ہے یہ لوح محفوظ پہ سبق کہ یہ صحابی بنے گا. اب کسی صحابی کو یہ کہنا کیوں جرم ہے کہ جی پہلے ایسے تھے، پہلے ایسے تھے، پہلے ایسے تھے؟ جمہور علماء کا یہ مفتی صاحب ہے فیصلہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی پہلی زندگی جو ہے اس کے اوپر مت انگلی اٹھا. اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. اسی لیے ہم آقا کریم کو بھی سلام کرتے ہیں اور آپ آقا کریم کے صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں. آقا کریم پہ بھی درود پڑھتے ہیں، صحابہ پاک کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں اور اسی لیے احترام آقا کریم کا بھی کرتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ پھر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے والدین کریم پیچھے جہاں تک چلے جائیں، جہاں تک چلے جائیں، یہ حق نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو کہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھائیں جب ان کی زندگی کو سامنے لائیں. ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے. اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ آقا کریم کے والدین کریم. آؤ ایک صوفی کی بات یاد آ گئی اور بڑے کامل صوفی کی بات. میرے سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ دہلی میں عیدگاہ شریف میں آپ کا مزار ہے. آپ آرام فرما، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تم نے کون سا نیک عمل کیا، کون سا اچھا عمل کیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں شیخ احمد سرہندی مجدد الحسانی کو پیش کروں گا کہ یہ میرا نیک عمل ہے. اب ذرا ویسے تو سوچیں کہ ایک شیخ طریقت اپنے مرید کامل کے متعلق یہ کہہ رہا کہ کل قیامت کے دن اسے پیش کروں گا. تو ذرا یہ تو سوچیں کہ ایک طرف مصطفیٰ کریم کے والدین ہو، ایک طرف مصطفیٰ کریم ہو، ایک طرف غلام ہو، ایک طرف آقا ہو، ایک طرف صحابہ پاک ہو، ایک طرف آقا ہو. اب یہ تو علماء کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مگر صوفی یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفی یہ کہتے ہیں کہ نہ صحابہ پاک پر انگلی اٹھاؤ نہ ان کے والدین پر انگلی اٹھاؤ. ان کے اوپر بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے اوپر بھی انگلی اٹھائیں. اور پھر آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا مقام، کیا سلسلہ، کیا معاملہ ہے. اب اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو جو چیز میرے مصطفیٰ کریم کے جسم کے ساتھ لگ گئی، جو جو چیز مصطفیٰ کریم کے جسم کے ساتھ لگ گئی، قیامت تک واجب التکریم اور واجب الاحترام ٹھہری. مدینہ طیبہ کی بازار، گلیاں، اللہ اکبر، اللہ کریم چشمے بینا عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے. تو پھر آج بھی مصطفیٰ کریم ان گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے. تو یہ سلسلہ بنتا ہے، نظر آتا ہے معاملہ. وقت کا عظیم امام
40 سال مصلی رسول پر امامت کرانے والے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اب مدینہ پاک کی گلیوں اور بازاروں کے درمیان میں نہیں چلتے، سائڈ پہ ہو کے چلتے، دائیں بائیں ادھر ادھر ہو کے چلتے. جب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے شرم آتی ہے، یہ وہ گلیاں ہیں جن میں میرے آقا کریم چلے، میرے مصطفیٰ کریم گھومے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان گلیوں میں چلوں. اور یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہو رہی تھی، اے ایمان والو اپنے آپ کو پورا کرو. سلسلہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر پورا اسلام میں داخل کرو. اب مجددی ہیں، طریقت کے لحاظ سے مجددی ہیں، مسلکن حنفی ہے. اب اگر اس بات کے اوپر جائیں، اپنے مرشد کی بات سنو تو پھر عقل دنگ رہ جائے گی، ہم سارے لوگ پھنسیں گے. کوئی پھنسے نہ پھنسے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کیا سلسلہ ہے، کیا معاملہ ہے میرے مجدد پاک کا. آپ نے ایک خط لکھا اپنے خادم کو، مکتوبات کے آج بھی موجود ہے، اور یہ علماء کے لیے حکم ہے اور ضروری ہے. اور آج بھی حرمین شریفین کے امام کسی مسلک سے ہیں، مگر جب وہ جمعے کا خطبہ پڑھیں گے خلافت راشدہ کا نام ضرور لیں گے. اور یہ ڈر خوف سوٹا یہ فتویٰ میرے مجدد کا ہے، ملک ہند کے رہنے والے ایک مجدد کا فتویٰ ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے روحانیت کے معاملے میں. آپ فرماتے ہیں اپنے خادم کو، میں تیرے شہر میں گیا، وہاں میں نے جمعہ ادا کیا، اور تیری مسجد کا جو خطیب تھا اس نے خلافت راشدہ کا نام نہیں لیا. اگر تو آمدن نہیں لیا تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے نا جی. اگر آمدن نہیں لیا قوت سے تو نماز نہیں ہوتی. اگر اس سے وہ خطبہ نہیں آتا تو وہ یاد کر لے، اور آئندہ میرا گزر ہوگا تو میں پڑھوں گا. سرکار فرماتے ہیں جب اس نے خلافت راشدہ کا نام نہیں لیا خطبے میں تو میرے سر کے اندر دماغ ایسی ابلنے لگا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے. مولا کریم کے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور خلافت راشدہ کا ذکر نہیں کر رہا. یہ ہے میرے مجدد پاک میں ایک صحابہ کے ساتھ الفت، صحابہ کے ساتھ محبت اور آقا کریم کے صحابہ کی اتباع. یہ ہے میرے مجدد پاک کا. آؤ اب مجددی ہیں، ذرا ایک بات اور بتاتا جاؤں، آگے چلتا جاؤں. کسی صوفی کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے کہے کہ وہ غلط ہے وہ صحیح ہے. سب صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نقش بندی فقیر سے، صوفی سے جب یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ سماج میں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیا فتویٰ دے دیا. آؤ سنو. فرماتے ہیں کہ یہ سوال تو نے کیا، ایک جواب دیا، نہ انکار بھی کنم نہ انکار بھی کنم، میں انکار بھی نہیں کرتا مگر یہ کام بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرے مشرب کے خلاف ہے، یہ میرے مسلک کے خلاف ہے. خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی مرشد برحق آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے حجرے میں گیا تو چھت ٹپک رہی تھی، لنٹر کا دور نہیں تھا، چھت ٹپک رہی تھی. بادشاہوں کا پیر اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لینے والا پیر، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار. وہ وقت کا عظیم صوفی آج تاریخ ہند لکھنے والا مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر سرہند کی بستی میں ایک شیخ احمد سرہندی نام کا صوفی نہ ہوتا آج رام رام کی آوازیں آتی، رحیم کی آواز نہ آتی. صدقہ اور خیرات ہے ملک ہندوستان کا. میں دین کا معاملہ کہنا سب آسان ہے کہ جی صوفیاء کی وجہ سے آیا، صوفیاء کی وجہ سے آیا. ذرا غور تو کرو کہ کیسے آیا، کیسے آیا، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے. حضرت خواجہ معصوم سرہندی فرماتے ہیں کہ جب حضرت کے حجرے میں گیا چھت ٹپک رہی تھی، میں نے برتن نیچے رکھا تو برتن جب نیچے رکھا تو ٹن ٹن کی آواز آنے لگی. جب میں صبح گیا تو برتن میں سرکار کی چادر پڑی ہوئی تھی اور وہ سالی گیلی ہوئی تھی. میں نے اٹھائی تو کی، فرمانے لگے محمد معصوم چادر رکھنے کا مقصد یہ تھا، یہ برتن میں جب پانی ٹپکتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ آواز جو ہے وہ میرے درمیان، میرے اللہ کے درمیان میں رکاوٹ کرتی ہے. کیا مشاہدے کی بات ہے. یہ ہے سنت کا معاملہ، یہ ہے قرب مصطفیٰ کا معاملہ. صوفیوں کے ماننے والوں
بابا جی کے غلاموں، خادموں، میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، ذرا سنو تو صحیح، غور تو کرو کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ گھر میں نماز پڑھی تو کتنا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھی تو کتنا ثواب، اب جامع مسجد میں نماز پڑھی تو کتنا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو کتنا ثواب، مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو کتنا ثواب، بیت اللہ میں نماز پڑھی تو کتنا ثواب۔ مگر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو۔ وہ ایک بڑی مشہور حکایت ہے نا، مولانا روم نے لکھی ہے، ایک آدمی گیا تو اس نے کہا میرے بازو پہ شیر بنا دے۔ اس نے قلم اٹھائی، سوئی چکوئی نا ایسے کر کے، اس نے کہا کیا بنانے لگا؟ اس نے کہا شیر کی دم بنانے لگا۔ ان کا چھوڑ دے، بغیر دم کے بھی تو کوئی شیر ہوگا۔ سمجھو وہ کرتے اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جس کی دم بھی نہ ہو، جس کے پاؤں بھی نہ ہو، جس کا سر بھی نہ ہو، دھڑ بھی نہ ہو، وہ شیر کیسا ہوگا؟ یہ ایک طریقہ ہے، سلسلہ ہے۔ اب معاملات، اب کیا کہاں نظر ڈالوں، کس کی نشاندہی کروں، کیا کروں، یہ تو میرا مسلک نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤں یا میں کسی کے اوپر تنقید کروں، یہ تو میرا مسلک نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ملنے سے پہلے، جھکنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ کیا سنت مصطفیٰ کا عملی مظاہرہ ہے؟ سنت مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ قرب مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ صوفی کہنے سے صوفی نہیں ہوتا، صوفی بلانے سے صوفی نہیں ہوتا، غلط پیشن گوئی کرنے سے صوفی نہیں ہوتا کہ فلاں پیشن گوئی کر دی تو صوفی ہو گیا، فلاں یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، رات کو میں سویا مجھے فلاں کی زیارت ہو گئی، فلاں کی زیارت ہو گئی، میں آسمان پہ چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ سب شیطانی معاملہ، رحمانی معاملہ ایک بھی نہیں ہے، یہ سب شیطانی ہے۔ ارے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، جن کو عطا ہوتی ہے، وہ ڈھڈورے نہیں پیٹتے، وہ ڈھڈورے نہیں پیٹتے۔ جن کو کچھ ملتا ہے وہ تو چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور ولایت اور نبوت کی پہچان جو اہل نظر نے لکھی ہے، اہل علم نے لکھی ہے، وہ یہ کہ نبی اپنی نبوت کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا، پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کرے گا، ہاں کوئی ماننے والا ہو جانا ہو، یہ ضروری ہے۔ پتھر پڑے گا، خون بہے گا، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ برملا اپنی نبوت کا اعلان کرتا جائے گا۔ مگر صوفی کی پہچان یہ ہے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی ولایت کو چھپائے گا، اس کا ڈھڈورا نہیں پیٹے گا کہ یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ایسے ہو گیا جی، ایسے ہو گیا۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ساتھیوں، میرے بابا جی کے غلاموں، خادموں، میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، بڑے لاڈلے امتیوں، میٹھے اور پیارے امتیوں، ذرا یہ تو کبھی سوچ لیں کہ ہمارے میں کون سی کمی ہے، کون سی معاملے میں ہم پیچھے ہیں، کیا ہے، کیسے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ سوچ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو عقیدہ یہ بنائے کہ آقا کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے ہم نظر میں ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کے امتی ہیں۔ کل ایک ربائی پڑھ رہا تھا، بڑا میں محسوس ہوا ربائی پڑھ کے، اکثر میں وہ پڑھتا ہی رہتا ہوں کہ لاہوری کلندر نے کیا ارشاد فرمایا تھا، ہاتھ بن کے اے مالک دو جہاں، اے مولا کریم، یا رب العالمین، تو غنی از ہر دو عالم مرفع۔ یہ فوت ہونے سے 2 دن پہلے کہیں گے، فوت ہونے سے 2 دن پہلے یہ لاہوری کلندر نے بستر مرگ پہ یہ ربائی پڑھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اے مولا کریم، اے مالک دو جہاں، تو تو غنی ہے، ہر سے بے نیاز ہے، میں تو فقیر بے نوا، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، والحساب رات بینی ناگزیر۔ کہ مولا، اے مالک دو جہاں، فقیر بے نوا ہوں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ روز معاشر عذر ہے من پذیر، کل قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ عذر پیش کر رہے ہوں گے، کمزوریاں تیرے سامنے ہوگی، مگر مولا اگر حساب رات بینی ناگزیر، اگر تو میرا حساب لے گا تو پھر میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا میں تجھے تیری خدائی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تیری خدائی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ گر حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا۔ مولا مجھے جہنم کی مار برداشت ہے، مگر مصطفیٰ کریم کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے لے کے نہ جانا، مجھے باہر باہر سے جہنم میں بھیج دینا۔
از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مولا مجھے مصطفیٰ کریم کے سامنے جا کر مجھے رسوا نہ کرنا، اے مالک دو جہاں، ہر چیز تیرے قبضے میں ہے، تو مالک دو جہاں ہے، مجھ جیسا فقیر کی تیرے سامنے تیرے دربار میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن یہ ربائی کہی، 2 دن کے بعد علامہ اقبال دنیا سے سفر کر گئے۔ اب ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، سفر کرنا ہے، کہا اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مصطفیٰ کریم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم امتی ہیں، ہمارے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے نادم ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سوالے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بہت سلسلہ ہے، نماز میں 1 گھنٹہ دیر ہو گئی۔ عمل خالص، اب یہ آخری فرمان رسول میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے سرکار سیدنا ابو ہریرہ نے، سید الراغبین کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بوجھ ہلکا کر، گھاٹی دشوار ہے، بوجھ ہلکا کر۔ کیسے ہلکا ہوگا؟ یہ کپڑا کیسے صاف ہوگا؟ میلا ہے، گندا ہے، کچیلا ہے، میل اس کو لگی ہوئی ہے، نہایت غلاظت اس کو لگی ہوئی ہے۔ بوجھ ہلکا کر لے، گھاٹی دشوار ہے، یہ بوجھ کیسے ہلکا ہوگا؟ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر بستر کو چھوڑ دے، ترک کر دے بستر کو۔ دنیا کی عیاشی کا تو ٹائم مل سکتا ہے، دنیا کے کاموں کا ٹائم مل سکتا ہے، چھوڑ دے۔ اب ذرا گرم پانی سے وضو کر لے، اب مصلی پہ کھڑا ہو جا۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا، صرف اتنا کر دے کہ مولا میں تیرے مصطفیٰ کا غلام ہوں، مولا میں تیرے مصطفیٰ کریم کا امتی ہوں، گناہگار ہوں، کچھ بھی ہوں، مگر میں تیرے محبوب کا امتی ہوں۔ نیکی نہیں کی تھی، بے شک ہاں مجرم، امتی جار نہ سمجھ کے بری۔ نیکی نہیں کی تھی، بے شک ہاں مجرم، احساس گناہ بھی آ گیا، اعتراف گناہ بھی آ گیا۔ نیکی نہیں کی تھی، بے شک ہاں مجرم، امتی جار نہ سمجھ کے بری۔ مولا میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اب میں اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بوجھ ہلکا کر، اس لیے کہ گھاٹی دشوار ہے، چڑھائی بڑی مشکل ہے۔ اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ ابو ہریرہ عمل خالص کر، پرکھنے والا دانا، پرکھنے والا دانا۔ اب ایک پرانی بات آگے یاد مجھے، ہمارا بچپنا تھا، ان بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے، یہ جو ہمارے ہم عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت پیسہ موری والا ایک چھوٹا سا ہوتا تھا، اسے ہم ٹکا کہتے تھے، 2 پیسے، اور اس کے بعد ایک آنا ہوتا تھا کنگروں والا، ایک دوانی ہوتی تھی، چوانی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 98 ہوتی تھی، روپیہ ہوتا تھا، پھر آگے 1 پیسہ ہوتا تھا، اس کی پائیاں بھی ہوتی تھی، وہ پائیاں بھی کچھ عرصہ چلی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں، سمجھے؟ اب دکاندار کے پاس پرکھنے کے لیے اس نے ایک لوہے کا کنڈا رکھا ہوتا تھا، جب ہم روپیہ اسے دیتے تھے، 98 اور چوانی دیتے تھے، اس کے ساتھ لگاتا تھا، جو اس کے ساتھ چمٹ جاتی تھی وہ کہتا تھا یہ صحیح ہے، کیوں جی یہ کہتا صحیح نہیں، بلکہ وہ کہتا تھا یہ کھری ہے، کیا ہے؟ کھری ہے۔ اب جو اس کے ساتھ نہیں لگتی تھی کہتا تھا جی یہ کھوٹی ہے، یہ کھری نہیں ہے۔ اب پرکھنے والا دانا ہے، اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، نظر ہی ایسی ہے کہ وہ پرکھ لیتا ہے، ایسا سلسلہ ہے وہ پرکھ لیتا ہے۔ ابو ہریرہ عمل خالص کا، پرکھنے والا دانا۔ اب سرکار بائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی مولا یہ جو لکھنے والے بٹھائے ہوئے ہیں ذرا ان کا اظہار تو کر، ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسے لکھتے ہیں۔ ادھر دیکھا ادھر دفتر پکڑ کے بیٹھا ہوا، ادھر دیکھا ادھر دفتر پکڑ کے بیٹھا ہوا، سمجھے؟ اللہ اکبر، ادھر بیٹھے ہوئے، اب ادھر دیکھا وہ لکھنے لگا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بھائی میں تو سوچ رہا ہوں، اس نے کہا تو سوچ، عمل کر جو مرضی کر، ہماری ڈیوٹی آپ نے لکھنا ہے، ہماری ڈیوٹی آپ نے لکھنا ہے۔ اور پھر مسکال ذرات خیر یرا، مسکال ذرات خیر یرا، مسکال ذرات شر یرا۔ اب ایک ذرہ برابر بھی نیکی تیری نیکی میں داخل ہو جائے گی، تیرا شر شر میں داخل ہو جائے گا۔ مگر یہ مصطفیٰ کریم کا احسان ہے، احسان ہے کہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ثواب شروع ہو جائے گا، نیکی کا ارادہ کریں گے ثواب شروع ہو جائے گا۔ بولٹن سے چلے، برمنگھم سے چلے، جا رہے ہیں بابا جی کی محفل میں، ثواب شروع ہو گیا۔ مگر مصطفیٰ کریم کا کتنا احسان ہے کہ گناہ کے اوپر امر ہوگا تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ شروع
اس کی جزا و سزا کا پھر معاملہ، مگر نیکی کا سوچا بھی تو اس کا ثواب جو ہے شروع ہو گیا. عمل خالص کر، اس لیے کہ پرکھنے والا دانا ہے. اور پھر کیا ارشاد فرمایا، کشتی نہیں بنا اس لیے کہ پانی گہرا. کشتی نہیں بنا، پانی گہرا ہے، بڑا گہرا ہے پانی، کشتی نہیں بنا. اب کشتی کیا ہے؟ یہ ہمارے عمل کی کشتی ہے. ذرا اٹھ کے سوچا کریں، رات کو کبھی سوچ لیا کریں. میں بھی سوچتا ہوں، انسان اب ناتوا ہوں، بوڑھا. آپ بھی سوچا کریں میرے بھی بھائی ہیں، یارانِ طریقت ہے. میں تو بابا جی کے قدرہ سا بلا، ادنا سا بلا، ادنا سا بلا. کبھی ذرا سرانے ہاتھ رکھ کے سوچا کریں کہ دن صبح چڑھا تھا، نماز پڑھی تھی، صبح ہوئی، ون سمنے قسم کا ناشتہ کیا، کارن فلیک کھایا، پتہ نہیں کیا کھایا، سمجھ گیا. ادھر تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، باہر کیا چیز ہے کہ ناشتہ کیا، کوئی انڈے کھا رہا ہے، کوئی کارن فلیک کھا رہا ہے، کوئی بریڈ کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا، جیسے جیسے طلب ہے ناشتہ کیا. اس کے بعد گھوم پھر کے وقت گزار دیا، 12 بجے کا کھانا کھایا، اللہ کا رزق کھایا، پھر اس کے بعد نماز کا وقت آیا. کبھی یہ بھی سوچ لیں مولا کریم آج یہ جو 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہم نے گزارے، اس میں کیا کوئی نیکی کا بھی معاملہ ہے؟ کیا کوئی اچھا عمل بھی اس میں داخل ہے؟ کیا کوئی سلسلہ ہے؟ تو سرکار آقا کریم نے تو ارشاد فرمایا، تیرا نیک عمل تیری غلطی کو ایسے کھائے گا جیسے آگ لکڑی کو ختم کر گا، ایسے کھا جائے گا. تو اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی تو ایسے ہی ہے، یہ تو گزر جائے گی، یہ تو گزر جائے گی. ہم اسے جیسے بھی گزاریں گے گزر جائے گی، سمجھ گئے نا؟ جیسے بھی گزاریں گے یہ گزر جائے گی. مگر وہ کسی مجاہد نے کہا تھا نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر. اب وہ زندگیاں، وہ لوگ جن کا ہم نام لے لے کے جیتے ہیں، نام لے لے کے پکارتے ہیں، فقر نام تے نادا باہو قبر جنا دی جیتے ہیں. اب کیا معاملہ تھا؟ نہ ان کے کوئی مربے تھے، نہ ان کے کوئی، وہ اب غلام اسحاق خان فوت ہو گیا، اب کیا فوت ہو گیا بس، اب کبھی ممبر کے اوپر اس کا ذکر نہیں ہوگا، کسی نے بھی نہیں کرنا. ایوب خان تھا گیا، فوت ہو گیا، مر گیا. ضیاء الحق ہے، وہ سارے کے سارے یہ جو رہ گئے یہ بھی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، میں چلا جاؤں گا. مگر نام زندہ انہی کا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی نیکی کی، کوئی دنیا میں کام کیے، اچھے کام کیے، ہمارے سوالہ کیے، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے نا. کوئی سمجھے نہ سمجھے، رب تو سمجھ رہا ہے نا. سمجھ گئے نا؟ وہ سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات لمبی ہو جائے گی. جب دیکھا نا تو سرکار زلیخا نے اس تھالی کے اوپر کپڑا دیا تھا. پوچھا جی کیا؟ کہا اس میں میرا رب ہے، کپڑا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دیکھ نہ لے. کہا تیرا تو کپڑا دینے سے نہیں دیکھ سکتا، میرا تو دیکھ رہا ہے، میرا تو 70 پردوں میں بھی دیکھتا ہے، ہزاروں پردوں میں دیکھتا ہے، سینکڑوں پردوں میں بھی دیکھا ہے. علیم بذات الصدور ہے. اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دارالعلوم کے معاملات ہیں، درس کے سلسلے ہیں، آپ کی جامعہ کے سلسلے ہیں. یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چل رہے، میں تو آتا ہوں، مہمانوں کی طرح آپ کے پاس آتا ہوں، اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو برکت دے. میرا کام ہے آپ کے لیے دعا کرنا، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں دعا کرنا، میری ڈیوٹی یہی ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ اب چونکہ زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہیں، ایسے سلسلے ہیں، ایسے وہ کہ کچھ بتانے کے قابل ہیں، کچھ بتا بھی نہیں سکتا. مگر جس کا دل زخمی ہوا، آنکھوں سے رویا نہ گیا، اور زخم کچھ ایسے ہو گئے پھولوں پہ سویا نہ گیا. بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، میں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں. میرا کام ہے آپ کو اچھی گائیڈ کرنا، آپ کو اچھی لائن دینا، مزے کے راستہ آپ کو دکھانا، سکون کی لائن دینا، سکون کا راستہ بتانا، اچھا راستہ بتانا. اللہ کریم آپ لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی امت جو ہے وہ کرو، رزق اچھا کماؤ، اچھی صحبت اختیار کرو، اچھی سنگت اختیار کرو، آقا کریم کے ساتھ محبت کرو، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرو جن لوگوں کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، ان لوگوں کے. ورنہ آج بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل دور ہے، بڑا امتحان کا دور ہے، بڑا امتحان کا دور ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. آج تو ایمانوں کے سودے ہو رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ڈنگروں کے گھوڑ ڈنگروں کے سودے کے ساتھ ایمانوں کے سودے ہو رہے ہیں. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں ایمان بچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ رب العالمین.